بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سکھ مذہب کے حوالے سے اس کی مختصر تاریخ اور اس مذہب میں پائے جانے والے کچھ فرقوں کا احوال بیان کریں گے۔ سکھ مذہب میں کئی فرقے موجود ہیں، لیکن ان تمام کو ایک ہی ویڈیو میں بیان کرنا خاصا مشکل ہے، اس لیے میں نے آپ کی معلومات کے لیے چند بڑے اور مشہور فرقوں کا انتخاب کیا ہے۔ سکھ مذہب میں بال کیوں نہیں کاٹے جاتے؟ چہرے سے یا زیر ناف بال نہ کاٹنے کو سکھ مذہب میں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ کون سے 5 امتیازی نشان ہیں جن کو سکھ مذہب میں بہت اہمیت حاصل ہے؟ پنج کسے کہتے ہیں؟ آج ہم آپ کو سکھ مذہب کے حیرت انگیز عقائد اور نظریات کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ آئیے پھر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سرزمین ہندوستان پر سینکڑوں سال سے 2 بڑی قومیں یعنی ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ وہیں آج سے چند سو سال قبل جنم لینے والے ایک نئے مذہب نے ان دونوں قوموں کے درمیان اپنا ایک الگ ہی مقام پیدا کیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سکھ مت کی۔ پاکستان اور ہندوستان میں ایک بڑی آبادی جس کی پیروکار ہے۔ سکھ مت کے بارے میں 2 نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ سکھ مت ایک جدید اور خود مختار مذہب ہے، جبکہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ کوئی باقاعدہ مذہب نہیں بلکہ وہ اسے ہندو مت کی ایک اصلاحی تحریک کا نام دیتے ہیں۔ سکھ مت کے حقیقی بانی کا نام بابا گرو نانک ہے۔ آپ سن 1459 عیسوی لاہور سے 50 میل دور ایک گاؤں تلونڈی میں پیدا ہوئے۔ حالیہ دنوں میں یہ گاؤں ننکانہ صاحب کے نام سے معروف ہے۔ گرو نانک کو ابتدا ہی سے مذہب اور شاعری سے لگاؤ تھا، جبکہ آپ کاروبار اور عملی زندگی سے گھبراتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے گھر والوں نے صرف 16 سال کی عمر میں آپ کی شادی کروا دی۔ اس شادی سے آپ کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اولاد کی ذمہ داری کاندھوں پر پڑی تو آپ نے ذریعہ معاش کے لیے ایک معمولی ملازمت اختیار کر لی۔ سکھوں کی روایات کے مطابق ایک دن جب بابا گرو نانک اپنے ایک دوست مردانہ کے ساتھ ندی میں نہانے کے لیے اترے تو آپ 3 دن تک اس ندی سے باہر نہ نکلے۔ خوب تلاش اور بسیار کے باوجود آپ کا کوئی سراغ نہ لگ سکا۔ پھر 3 روز بعد آپ اسی مقام سے نمودار ہوئے کہ جہاں آپ نے غوطہ لگایا تھا۔ واپس آنے کے بعد گرو نانک نے ایک خدائے واحد کی عبادت کی تلقین شروع کر دی، جسے آپ نے ایک اونکار کا نام دیا۔ اس واقعے کے بعد بابا گرو نانک نے ملازمت ترک کر دی اور اپنے دوست مردانہ کے ہمراہ ہندو مت اور اسلام کے درمیان اتحاد کی تبلیغ کرنے لگے۔ آپ توحید یعنی ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی تلقین کرتے تھے، جسے آپ اونکار کہتے تھے۔ سکھ مت آج بھی صرف ایک خدا یعنی اونکار کی عبادت کرتے ہیں۔ ابتدا میں بابا گرو نانک کے پیروکاروں کو بہائی کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ کے دور تک نہ تو یہ تحریک ایک مذہب میں تبدیل ہوئی تھی اور نہ ہی اسے سکھ مت کا نام دیا گیا تھا۔ گرو نانک کے پیروکاروں کو سکھ کا لقب 5ویں گرو ارجن دیو سنگھ کے دور میں دیا گیا، جس کا مطلب ہے مقلد یعنی پیروی کرنے والا۔ بابا گرو نانک 1539 عیسوی پاکستان کے شہر کرتارپور میں فوت ہوئے۔ سکھوں میں یہ روایت بھی بہت مشہور ہے کہ بابا گرو نانک کی لاش چادر کے نیچے سے غائب ہو گئی تھی، اس لیے اسے تو نہ تو ہندوؤں کے مطابق جلایا جا سکا اور نہ ہی مسلمانوں کے ایمان پر دفن کیا جا سکا۔ بابا گرو نانک کو سکھ مت کے بانی اور اس کے پہلے گرو کا درجہ حاصل ہے۔ گرو نانک کے علاوہ سکھ مت میں مزید 9 گرو پیدا ہوئے، جنہوں نے اس مذہب کو وہ صورت دی جس میں آج یہ موجود ہے۔ گرو نانک کی وفات کے بعد اس تحریک کی قیادت گرو انگد نامی ایک شخص نے سنبھال لی، جس نے سکھوں کو اپنا الگ رسم الخط ایجاد کیا۔ اسے گورمکھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے گرو امر داس نے سکھوں کو 22 حلقوں میں تقسیم کر دیا۔ چوتھے گرو رام داس نے سکھوں کی شادی اور مرنے کی رسومات ہندو مت سے الگ متعین کی اور بادشاہ اکبر سے ایک قدرتی چشمہ حاصل کر کے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی۔ آج یہ شہر امرتسر کہلاتا ہے۔ 5ویں گرو ارجن دیو سنگھ نے سکھ مت کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب تیار کی۔ اس گرو کے دور میں سکھوں میں امن پسندی کی جگہ جنگ و جدل کا رجحان پیدا ہو گیا اور اس وجہ سے گرو ارجن دیو کا ٹکراؤ مغل بادشاہ جہانگیر سے ہوا اور اسی کے حکم پر سکھوں کے 5ویں گرو کو قتل کر دیا گیا۔ سکھوں کے 9ویں گرو
تیغ بہادر تھے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب نے جب ان پر اسلام پیش کیا اور انہوں نے انکار کر دیا تو بادشاہ اورنگزیب نے انہیں قتل کروا دیا، جس کے بعد ان کے بیٹے گرو گوبند سنگھ سکھوں کے 10ویں اور آخری گرو کے طور پر منتخب ہوئے۔ گرو گوبند سنگھ نے ہی سکھ مردوں کے لیے اپنے نام میں سنگھ یعنی شیر اور عورتوں کے لیے کور یعنی شہزادی کا اضافہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے سکھ مت ماننے والوں کو اپنے کیس یعنی بال بڑھانے، کنگا، کچھا، کڑا اور کرپان یعنی تلوار ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کا حکم دیا۔ گرو گوبند سنگھ نے ہی اپنی موت سے قبل یہ طے کر دیا تھا کہ اب آئندہ کوئی آدمی سکھوں کا گرو منتخب نہیں ہوگا، بلکہ ان کی کتاب گرنتھ صاحب ہی ان کے لیے ہمیشہ گرو کا کام انجام دے گی۔ لہٰذا گرو گوبند سنگھ کے دور میں ہی سکھ مت اپنی مکمل ساخت اختیار کر چکا تھا۔ آج یعنی موجودہ دور میں دنیا کے دیگر مذاہب کی طرح سکھ مت میں بھی بہت سے فرقے پیدا ہو چکے ہیں۔ تو پھر آئیے آج میں آپ کو سکھ مت کے کل 5 اہم فرقوں کے نام اور ان کے عقائد بھی بتاتی چلتی ہوں۔ پہلے فرقے کا نام اداسی ہے۔ یہ حکمت کی سب سے اولین فرقوں میں سے ایک ہے۔ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اداسی فرقے سے تعلق رکھنے والے سکھ رہبانیت پسند اور تاریک الدنیا ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ارد گرد کی دنیا سے بے خبر، مراقبہ اور دیگر روحانی مشقوں میں مشغول رہتے ہیں۔ سکھ مت کے اس فرقے کی ابتدا بابا گرو نانک کے بڑے بیٹے شری چندنی کی تھی، جو باقاعدہ ایک سکھ گرو تو نہ تھے، لیکن سکھ مت میں انہیں ایک انتہائی عقیدت اور احترام حاصل ہے۔ سکھوں کا دوسرا فرقہ نانک پنتھی ہے۔ سکھوں کا یہ گرو نہ تو اپنے بال بڑھاتا ہے اور نہ ہی داڑھی، بلکہ یہ لوگ انتہائی امن پسند اور سیکولر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نانک پنتھی ان سکھوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ بابا گرو نانک جی کی ابتدائی تعلیمات کے پیروکار ہیں اور بعد میں آنے والے سکھ گروہوں کے بنائے ہوئے قوانین کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے یہ لوگ سکھ مت اور ہندو مت کے درمیان کھینچی گئی لکیر پر رہتے ہیں۔ پاکستان کے صوبے سندھ میں نانک پنتھی افراد کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ نامدھاری سکھوں کا تیسرا وہ فرقہ ہے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اسے گروہوں کا سلسلہ تسبیح گرو گوبند سنگھ کی بات پر بھی جاری و ساری ہے۔ نامداریوں کو کگا سکھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ کسی اور مذہبی عبادت یا رسم پر یقین نہیں رکھتے سوائے خدا کے نام کا ورد کرنے کے، اور اس لیے انہیں نامداری کہا جاتا ہے۔ یہ سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب کو مانتے ہیں اور ان کی عبادت گاہوں کو دھرم شالہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ سبزیاں کھاتے ہیں اور گوشت سے سخت پرہیز کرتے ہیں۔ سکھوں کا چوتھا فرقہ نرنکاری ہے۔ نرنکاری نامی یہ فرقہ 18ویں صدی میں جنم لینے والے ایک سکھ گرو بابا رام دیال کا قائم کردہ ہے۔ 19ویں صدی کے وسط میں سکھ مذہب بہت سے عجیب و غریب رسومات اور بت پرستی کی جانب مائل ہو چکا تھا۔ تب بابا رام دیال نے سکھ مذہب کی صفائی کی یہ تحریک شروع کی، جسے پنجاب کے حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں شروع کیا گیا تھا۔ نرنکاری نامی یہ فرقہ بت پرستی کے شدید خلاف ہے۔ سکھوں کا پانچواں فرقہ نرمل ہے۔ نرمل نامی یہ فرقہ ایسے سکھوں پر مشتمل ہے جو ہندو سنیاسیوں کے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ تاریک الدنیا ہونے کے ساتھ ساتھ ہندو جوگیوں کے مانند بھگوا رنگ کا لباس پہنتے ہیں، کمبھ کے میلے میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندو مت کی کئی دوسری رسومات میں بھی عمل کرتے ہیں۔ اس فرقے کی ابتدا کے بارے میں بھی مختلف آراء پائی جاتی ہے، جس میں سب سے مقبول یہ ہے کہ سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ نے اپنی جماعت کے 5 افراد کو سنسکرت اور وید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بنارس روانہ کیا تھا۔ یہ فرقہ انہی 5 افراد کے پیروکاروں پر مشتمل ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سکھ مذہب میں بال کیوں نہیں کاٹے جاتے۔ چہرے سے یا زیر ناف بال نہ کاٹنے کو سکھ مذہب میں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ کون سے 5 امتیازی نشانات ہیں جن کو سکھ مذہب میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے؟ پنچ کسے کہتے ہیں؟ سکھ مذہب کے لوگ کبھی بھی اپنے بدن کا ایک بھی بال نہیں کاٹتے، بے شک وہ چہرے پر ہو، سینے پر، سر پر یا پھر زیر ناف۔ سکھوں کے ہاں اس عمل کو کیش یا کیس کہا جاتا ہے۔ سکھ مذہب کے عقائد اور نظریات کے مطابق وہ خدا کی معرفت اور شفقت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ سکھوں کا کہنا ہے کہ بال نہ کاٹ کر وہ اپنے خدا کی دی ہوئے بال جیسی نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سکھزم میں جو بھی قینچی یا استرے کا استعمال کرتا ہے اسے کمتر اور گناہگار سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے سر کے بال ایک بڑے کنگھے کی مدد سے کنگھی کرتے ہیں اور پھر انہیں دستر
رومال، پگڑی یا پھر پٹکا میں لپیٹ کر چھپا لیتے ہیں۔ قدیم روایات کے مطابق ایک مرتبہ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک جنگل میں چلے گئے تھے۔ وہ کئی سال وہاں گم رہے اور دنیا سے بالکل تعلق ختم کر دیا تھا، مگر جب وہ کچھ عرصے بعد واپس لوٹے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر بال لمبے لمبے بڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اس دوران کوئی بھی بال کاٹا نہیں۔ وہیں سے سکھ مذہب میں بال نہ کاٹنے کا نظریہ وجود میں آیا اور آج تک رائج ہے، جسے کیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سکھ مذہب کے لوگ اپنی زندگی کے اندر 5 علامتوں کو اختیار کرنا اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں، جن کو وہ کار کہتے ہیں۔ اردو میں ان کو 5 کاف بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر علامت کا پہلا حرف کاف ہے۔ نمبر 1 کیس یعنی لمبے بال رکھنا اور کوئی بھی بال نہ کاٹنا۔ نمبر 2 کنگا کرنا یعنی بالوں کو کنگھی کرنے کے لیے ایک مخصوص قسم کا لوہے کا کنگا اپنے پاس رکھنا۔ نمبر 3 کڑا پہننا یعنی ہاتھ میں اسٹیل یا دھات کا ایک مضبوط کڑا پہننا۔ نمبر 4 کرپان یعنی تلوار یا مخصوص قسم کا خنجر ساتھ رکھنا۔ اور نمبر 5 کچھا۔ یہ سکھوں کے 5 طقے ہیں: کیس، کنگا، کڑا، کرپان اور کچھا۔ سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ نے سال 1699 عیسوی میں تمام سکھوں کو کیش گڑھ کے قریب اکٹھا کیا اور 5 قطار، جنہیں اردو میں 5 کاف کہتے ہیں، سکھوں کو اپنی زندگیوں کا لازمی حصہ بنانے کا حکم دیا، جسے سکھ مت ایک مذہبی حکم سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر سکھ ایسا نہ کریں تو وہ سکھ نہیں رہتا بلکہ پلیت ہو جاتا ہے۔ سکھ مت ایک توحیدی مذہب ہے، یعنی سکھ مت میں خدا کا تصور موجود ہے۔ اس مذہب کے پیروکاروں کو سکھ یا سنگھ کہا جاتا ہے۔ سکھوں کے مذہبی مقام کو گردوارا کہتے ہیں۔ گردوارا سکھوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، جہاں کسی بھی قسم کے سکھ کو جانے کی اجازت عام ہوتی ہے۔